مسیح یسوع کے پاک فتمان جلالی بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ ہم خداوند کے نہایت شکر گزار ہیں کہ ایک نیوز کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ تو دوستو، میرا نام ڈاکٹر بشیر اٹھوال ہے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ڈاکٹر بشیر اٹھوال آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی کر کے ہمارے چینل کو ابھی ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا لیں تاکہ ہر آنے والی مووی کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ سندھ کے ایریا کا ایک چرواہا تھا، اور جس کی عمر 80 سال تھی، اور اس کی 3 دن سے اونٹنی جو تھی وہ غائب تھی، اور اونٹنی کو کافی زیادہ اس نے ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن نہ ملی۔ لیکن سانگڑ کے ایریا میں ایک وڈیرے کی زمین پر وہ اونٹنی گھاس کھا رہی تھی، اور گھاس کھاتے کھاتے جب اس وڈیرے کے ایک ملازم جس کا نام سومرو تھا، اس نے اس اونٹنی کو پکڑا اور اس کی آدھی ٹانگ جو تھی کلہاڑیوں کے وار کر کر کے اسے کاٹ دیا۔ اور جب اس مالک کو پتہ چلا تو اس نے دیکھا کہ 3 دن سے مسلسل اونٹنی بے یار و مددگار کھیت میں پڑی ہوئی ہے، اور وہ آسمان کی طرف آنکھیں منہ کر کے، آنکھیں اٹھا کر وہ زار و قطار روتی رہی۔ اور جب اس مالک کو پتہ چلا کہ اس کی اونٹنی وہاں ہے تو اس نے فوراً سے وہاں جا کر اپنی اونٹنی کو لیا، اور اس نے اپنی اونٹنی کے بارے میں سوشل میڈیا پہ اس کی مووی بنا کے وہ سینڈ کی، اور اسی طرح وہ تمام مووی وہ کافی زیادہ وائرل ہو گئی۔ اور جب وائرل ہوئی تو سندھ کے تمام عہدیداران کو، گورنر تک یہ خبر پہنچی، تو انہوں نے اس پر ایکشن لینا شروع کیا۔ اور پھر جو اس زمین کا مالک تھا، وڈیرا تھا، اس نے سوشل میڈیا پہ آ کر تمام قوم کو اپنا انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ یہ اونٹنی جو ہے یہ میرے کھیتوں سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھی، اور جہاں پہ تھی وہاں بھی ایک پنجابی شخص کو جس کا نام ظافر تھا، اس کو میں نے ٹھیکے پہ وہ زمین دی ہوئی تھی، لیکن نہ تو میرے اس پنجابی جعفر نامی جو ٹھیکیدار ہے اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے، نہ میرے کسی ملازم نے کیا ہے، لیکن پھر بھی اس نے کہا کہ مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں کہ بلاول بھٹو زرداری پی پی کے چیئرمین جو ہے، انہوں نے اس پر خصوصی توجہ کرتے ہوئے تمام اس اونٹنی کے اخراجات کو برداشت کرنے کا کہا، اور اسے اینیمل شیلٹر ہوم میں اسے بھیج دیا، جہاں پہ ایک سیما نامی لڑکی جو ہے، نرس جو ہے، وہ اس اونٹنی کا علاج کر رہی ہے، اور اس کی رپورٹ کے مطابق اونٹنی کی سویلنگ جو ہے کافی زیادہ اتر گئی ہے، اور پاکستان میں پہلی بار اس اونٹنی کے لیے مصنوعی ٹانگ جو ہے وہ بنانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ اور میں آج یہ تمام دوستوں کے ساتھ کروں گا، یار کہاں تک ہم گر گئے ہیں، کہاں تک ہمارے اندر سے انسانیت ختم ہو گئی ہے، اور کہاں تک ہمارے ملک میں ایسے واقعات، کبھی انسانوں کو جلا دیا جاتا ہے، اور کبھی کسی کو پتھر مار کر شہید کر دیا جاتا ہے، اور روز کوئی نہ کوئی ایسے واقعات۔ پچھلے دنوں سرگودا میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو چند دنوں کے لیے اپنے میکے بھیجا، اور اپنی محبوبہ کو اپنے پاس بلا لیا، اور پھر جب وہ اچانک سے گھر آئی تو پتہ چلا کہ اس کے گھر میں کوئی اس کی اور وائف یا اس کی محبوبہ ہے۔ تو انہوں نے مل کر اس نوجوان لڑکی کو قتل کر دیا، اور جب قتل کر دیا تو اس کے ماں باپ کو خبر دے دی گئی، اور جب وہ واپس آ کر دیکھا اپنی بیٹی کو، تو انہوں نے تدفین کا سارا اس شخص کے گھر میں ہی انتظام کروا دیا، اور سرگودا کے آبائی گاؤں میں اسے دفن کیا گیا۔ اور جب 2 دن بعد خبر ملی، ماں باپ نے کہا
हमारी बेटी तो अच्छी खासी भली चंगी यहाँ से गई थी, तो अचानक ये क्या हुआ। तो उन्होंने एप्लीकेशन दी, FIR कटवाई कि हमारे बेटी की लाश जो है वो कब्रिस्तान से निकाल कर उसका पोस्टमार्टम किया जाए और तहकीक की जाए कि हमारी बेटी को हुआ क्या था। तो जब उस बंदे को पता चला कि ये होने वाला, तो वो गोरखन के साथ मिलकर उसने वहाँ से कब्र अपनी उस बीवी को जिसे कत्ल किया था वहाँ से उसे उठाया और उठा कर एक और कब्र जो किसी औरत की जवान लड़की की थी और जिसे 20 साल गालबन मरे हुए हो गए थे, और उसकी डेड बॉडी को, उसकी हड्डियों को वहाँ पे दफना दिया। वो कहने लगे ये कमाल है, जब कब्र कशाई की गई तो वहाँ पे पता चलता है कि अंदर से तो हड्डियाँ निकल रही हैं। तो वो इस बात से बड़े परेशान हुए। तो जब इस बात को हाईलाइट किया गया कि ये तो कल पर 4 दिन हुए, 3 दिन अभी मरी हुई को, तो अचानक से ये सारी हड्डियाँ बन गई हैं। तो खबर मिलती है कि जब गोरखन से पता चला तो उसने बतलाया कि इस शख्स ने, इसके शौहर ने आकर मुझे लालच दिया, पैसे दिए, और उन पैसों की वजह से मैंने ये काम किया और इनकी बेटी की जो लाश है वो दूसरी जगह पे। ये नहीं कि अंदाज़ा कर लें हम किस कदर गिर गए हैं। हम अभी तक पाकिस्तानी कौम, अभी तक बीइंग ए कौम सामने नहीं आए, और हमारे अंदर से ये किस कदर इंसानियत सोच वाक़यात होते रहेंगे। अब मुल्क पाकिस्तान में कुछ नया होने जा रहा है, और याद रखें ये जितनी देर तक हम एक कौम के तौर पर सामने ना आए तो हमारा भला नहीं है। गॉड ब्लेस यू ऑल।